میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر ویلکم، خوش آمدید۔ پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ لقب ہے مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ برادر اعلیٰ حضرت ہیں، امام احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی ہیں، بہت بڑے عاشق رسول شاعر ہیں۔ اور اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کے لکھے ہوئے نعتیہ اشعار، نعتیہ کلاموں کی تشریحات اور وضاحتیں یہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا یہ مقصد ہے بنیادی طور پر کہ ہمارے بزرگوں بالخصوص مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار آپ نے لکھے ہیں، جو کہ یقیناً عشق رسول کا ایک بہتا ہوا سمندر ہے، اس سے ہم آشنائی حاصل کریں اور معلومات حاصل کریں کہ انہوں نے کیا لکھا۔ چونکہ اشعار کافی مشکل ہیں، اس لیے اس پروگرام میں ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک بڑا ہی خوبصورت کلام ہمارے پیش نظر ابھی ہے، جو پچھلے پروگرام سے جاری ہے، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور سامہ الغیاث۔ یہ ایک بڑا ہی خوبصورت اور لاجواب استغاثے پر مشتمل کلام ہے۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جملہ اعضاء مبارکہ تقریباً سے استغاثہ اور استمداد کی گئی ہے۔ تمام اعضاء کی بارگاہ میں جیسے حاضری دے کر ان سے مدد کی درخواست کی گئی ہے، اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ ہر شعر میں الگ عضو پاک سے درخواست ہے، جیسے کہ کہیں پر آنکھوں سے، کہیں لبوں سے، کہیں کان سے، کہیں ناک سے، کہیں بال سے، کہیں پلکوں سے، کہیں آنکھ کی پتلی سے، کہیں نگاہ پاک سے، کہیں ہاتھ سے، کہیں ہاتھوں کی لکیروں سے، کہیں ناخن سے۔ الغرض یہ کہ اتنی زبردست یہ عشق و محبت کی ایک داستان بھی ہے، اور تمام اعضائے مصطفیٰ کی شان بھی ہے، اور ایک عاشق کی اپنے محبوب سے جو ایک تعلق اور انسیت ہوتی ہے، جو لگاؤ ہوتا ہے، اس کا بھی بیان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عضو مبارک یہ امتیوں کے لیے گویا وقف ہے، رات دن، جیسا کہ دعا بھی آپ فرماتے رہے اور اپنے ہر عمل پاک سے امت کی خیر خواہی فرماتے رہے۔ تو مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام کے 66 اشعار میں بڑے پیارے انداز میں استغاثہ بھی کیا ہے، اور پھر آگے چل کر اس کلام کے اختتام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اشیاء جو کہ آپ کے استعمال میں رہیں، ان سے بھی استغاثہ کیا ہے۔ یہ کمال کی ایک محبت ہے کہ جب پیارے آقا کرم کرنے والے ہیں تو پھر آپ کی ہر نسبت رکھنے والی چیز بھی کرم فرمانے والی ہے۔ تو یہ بڑا ہی توجہ طلب اور سمجھنے سے متعلق، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مشکل ترین کلاموں میں سے ایک کلام ہے، اور 66 اشعار ہیں، اس لیے تقریباً 4-5 ایپیسوڈز میں اس کو ہم سنیں گے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم تقریباً 10 اشعار آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پچھلے پروگرام میں 16 اشعار آپ نے سن لیے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو جمعے کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، پہلے حسب معمول آپ کو چند اشعار طرز میں سنائیں، پھر ان کا مطلب بھی آپ کو بتائیں گے، اور معنی بھی، وضاحت اور تشریح بھی بتائیں گے، اور مشکل الفاظ اور اشعار کو اسکرین پر بھی ہم شو کرتے ہیں تاکہ آپ اور زیادہ ویزیبلی اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کر پائیں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین سیکھنے اور عشق رسول بڑھانے کے ارادے کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور سامہ الغیاث۔ اے کرم کی کان اے گوش حضور، اے کرم کی کان اے گوش حضور،
سن لے فریاد غریباں الغیاث، سن لے فریاد غریباں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، عارض رنگی خزاں کو دور کر، عارض رنگی خزاں کو دور کر، اے جنا آرا گلستان الغیاث، اے جنا آرا گلستان الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، بیدیے پر نور حال ماں ببی، بیدیے پر نور حال ماں ببی، ناک میں دم ہے میری جاں الغیاث، ناک میں دم ہے میری جاں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، جاں بلب ہوں جاں بلب پر رحم کر، جاں بلب ہوں جاں بلب پر رحم کر، اے لب عیسیٰ دوراں الغیاث، اے لب عیسیٰ دوراں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، اے تبسم غنچہائے دل کی جان، اے تبسم غنچہائے دل کی جان، کھل چلے مرجھائی کلیاں الغیاث، کھل چلے مرجھائی کلیاں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ تشریح اور وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے 5 شعر طرز میں سنے۔ پہلا شعر اور اس کلام کا 17واں شعر، آج کا پہلا شعر کہتے ہیں: اے کرم کی کان اے گوش حضور، سن لے فریاد غریباں الغیاث۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الغیاث کا مطلب ہے المدد، بہت آسان مطلب ہے۔ الغیاث ایک ہی معنی ہے المدد، یعنی مدد فرمائیے۔ گوش کہتے ہیں کان کو، فارسی زبان کا لفظ ہے یہ، اور کرم کی کان، یہاں پر چونکہ کانوں سے اب فریاد کی جا رہی ہے، کان مبارک سے پیارے نبی کے کانوں کی بارگاہ میں حاضری دی جا رہی ہے، تو پہلے کان کی ایک صفت بیان کی کہ یہ کان جو ہے نا، یہ کان نہیں ہے بلکہ یہ تو کرم کی کان ہے۔ کان کا ایک معنی ہوتا ہے مائن، انگلش میں مائن کہتے ہیں، عربی میں معدن کہتے ہیں، جہاں پر سونا بھی ہوتا ہے اور بہت سارے خزانے اندر ہوتے ہیں، پہاڑ کے پہاڑ مائنز کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ہمارے کانوں میں تو گندگی ہوتی ہے، میل ہوتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر میل سے پاک ہیں۔ آپ کی مبارک شان ہی کچھ اور ہے، آپ کے کان تو کرم کے کان ہیں، یعنی آپ کے کان نہیں بلکہ کرم کی مائنز ہیں، اندر کرم ہی کرم ہے امتیوں کے لیے اور بیش بہا خزانے ہیں۔ آپ میل سے تو پاک ہیں۔ ان کانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے حضور کے گوش، اے حضور کے مبارک کانوں، میری فریاد بھی سن لو اور اس غریب کا کام بنا دو اور اس کی مدد فرماؤ۔ اگلے شعر میں اب رخسار مبارک کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ جو گال ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور کہتے ہیں: عارض رنگیں خزاں کو دور کر، عارض رنگیں خزاں کو دور کر، اے جنا آرا گلستاں الغیاث۔ عارض کہتے ہیں رخسار کو، گالوں کو، رنگیں یعنی خوبصورت، اے خوبصورت گالوں، میری خزاں، خزاں یعنی اجاڑ بن، بربادی، تباہی، خرابی، ایک طرف رنگین رخسار ہے اور ایک طرف اجڑا ہوا انسان ہے، اور یہ بندہ حاضر ہو گیا ان خوبصورت رخساروں کی بارگاہ میں کہ میری خزاں کو دور فرمائیے،
خزاں یہ بہار کی ضد ہے، بہار میں پھول کھلتے ہیں، بوٹے اگتے ہیں اور کلیاں کھلتی ہیں، خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت بے رونق ہو جاتا ہے۔ تو خزاں ایک استعارہ ہے تکلیفوں سے، بربادی سے، تباہی سے، کہ میری خزاں کو اے مبارک خوبصورت رخسار آپ دور فرمائیے۔ آپ کون ہیں؟ اے جنا آرا گلستان الغیاث، اے گلستان کو جنت بنانے والے۔ اس رخسار کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو گلستان، گلستان یعنی باغ، جنا آرا یعنی جنت بنانے والے، باغوں کو جنت جیسا نظارہ بخشنے والے گال ہیں، یہ میری بھی مدد فرمائیے۔ الغیاث، آپ تو جنا آرا یعنی جنت بنانے والے ہیں، کسے؟ گلستان کو، باغوں کو۔ باغ نارمل ہوتا ہے، لیکن جب محبوب کے رخسار کا صدقہ مل جائے کسی باغ کو تو پھر وہ باغ جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ اس سے کہہ رہے ہیں کہ نظر کرم فرمائیے۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں اب ناک مبارک کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ غور کیجئے گا تو آپ کو اس کلام میں بڑا ہی ایک فقیرانہ انداز ملے گا، ایک ایسی جھلک ملے گی عشق رسول کی کہ آپ کو نارملی اس طرح کے کلام ملیں گے نہیں شعراء کے۔ بہت ساری کتابیں اس فقیر نے بھی دیکھی ہیں، آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے ناظرین نے مجھ سے بڑھ کر کئی کتابیں اور دیوان دیکھے ہوں گے، لیکن ایسا کوئی ایک کلام بھی لا کر دکھائے اس طرح سے عشق رسول اور محبت نبی اور ایک عضو پاک مصطفیٰ سے استغاثہ اور فریاد اور ایسا لگاؤ اور وابستگی آپ کو کسی محبت کرنے والے میں نہیں ملے گی۔ یہ تو کمال ہے اعلیٰ حضرت کے خاندان کا، سبحان اللہ۔ بینی پر نور، اب ناک مبارک کی بارگاہ میں حاضری ہے، کہتے ہیں بینی پر نور حال ماں با بین، ناک میں دم ہے میری جاں الغیاث۔ بینی کہتے ہیں ناک کو، پر نور یعنی نورانی، حال ماں یعنی میرے حال پر، ببین نظر کرم فرمائیے۔ ببین کا مطلب ہے با الگ ہے، بین الگ ہے۔ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بین مانے بین، یہ بین کا دوسرا انداز ہے گفتگو کا، بعض اوقات نون سائلنٹ ہو جاتا ہے اردو میں، تو بین یعنی آنکھیں، آنکھیں میرے حال کے ساتھ کر دیجئے۔ مراد یہ کہ میرے حال پر نظر کرم فرمائیے، حال ماں میرے حال پر نظر کرم فرمائے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مبارک ناک سے، کہ ناک مبارک میرے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ میرا حال کیا ہے؟ ناک میں دم ہے، یہ بھی ایک محاورہ ہے، یعنی کہ بہت میں پریشان ہوں، میرے ناک میں دم۔ ہم نارملی اردو میں بھی یہ جملہ بولتے ہیں نا، اس نے تو میری ناک میں دم کر دیا، مراد یہ کہ اس نے مجھے بڑا پریشان کر دیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ناک میں دم آ چکا، یعنی میں بہت پریشان ہوں، میرے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اے حضور کی ناک مبارک، ذرا اس کے حال پر بھی تو نظر کرم فرمائیے اور اس کا کام بنا دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اب لب مبارک کی بارگاہ میں التجا ہے، ہونٹ، لپس مبارک، کہتے ہیں جاں بلب ہوں، جاں بلب پر رحم کر۔ جاں بلب یعنی وہ بندہ جس کا دم نکلنے والا ہو۔ اس کلام میں بار بار آپ سن رہے ہیں نا، جاں بلب ہوں، آ میری جاں الغیاث۔ جاں بلب وہ ہوتا ہے کہ جس کا دم نکلنے لگے۔ دم جب نکلتا ہے تو پاؤں کی طرف سے نکلتا ہے، پاؤں سے کرتے 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 انسان کا جسم بے جان ہونے لگتا ہے، کرتے کرتے روح نکلتی ہے یہاں سے، تو اینڈ جب ہوتا ہے نا وہ لبوں کے پاس سے ہوتا ہے۔ جب اینڈ ہوتا ہے تو آخری میں یہ حصہ جاندار رہتا ہے، باقی پوری باڈی بے جان ہوتی ہے۔ تو جاں بلب ہونا یعنی بس دم نکلنے والا ہونا، مراد یہ کہ بندہ بالکل نیم جان ہو گیا ہے اور اب مرنے ہی لگا ہے کہ کرم فرما دیجئے ورنہ مر ہی جائے گا۔ تو جاں بلب اسے کہتے ہیں جو مرنے لگا ہو، مرنے والا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں میرے حال پر رحم فرمائیے، جاں بلب ہوں، میرے تو دم نکلنے والا ہے، اس جاں بلب پر رحم کیجئے۔ کون؟ اے لب، اب لبوں سے عرض کر رہے ہیں، اے لب، اے عیسیٰ دوراں الغیاث۔ اے عیسیٰ دوراں مانے اس زمانے کے عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور مبارک میں مردوں کو زندہ فرماتے تھے، پرندہ مٹی سے بنا کر اس میں دم فرماتے تو وہ زندہ ہو کر نارمل اڑنے لگتا تھا۔ آپ اندھوں کو آنکھ دے دیتے تھے، مریضوں کو صحت دے دیتے تھے، وہ بھی عیسیٰ تھے۔ لیکن عیسیٰ دوراں کون ہے؟ اس زمانے کا عیسیٰ یہ میرا مصطفیٰ ہے، میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے لب، اے عیسیٰ دوراں، آپ وہ لب ہیں کہ عیسیٰ دوراں کے لب ہیں، آپ مصطفیٰ کریم کے لب ہیں، ذرا اس پر بھی نگاہ کرم فرما دیجئے۔ نارملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ لبوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے، کچھ فرماتے تھے، آپ پھونک مارتے تھے، وہ بھی لبوں سے تعلق ہے، ہونٹوں سے، یا آپ کہتے تھے مردوں کو قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ بھی ہونٹوں سے بولا جاتا تھا یہ جملہ۔ تو جب لبوں کی بات آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا کنیکشن اور تعلق بیان کرنا، یہ بھی بڑا خوبصورت ایک مماثلت اور نسبت والا انداز ہے کہ یقیناً حضرت عیسیٰ بہت بڑے ہیں لیکن ان سے بھی بڑے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کے لبوں کی کیا شان ہے، یہ لب اگر کرم فرما دیں تو اس بے جان کے جسم بے جان میں دوبارہ جان لوٹ آئے۔ یہاں پر 4 شعر مکمل ہوئے، 5واں شعر ہے، اے تبسم غنچہائے دل کی جان، کھل چلیں مرجھائی کلیاں الغیاس۔ چونکہ اب منہ کی طرف حاضری ہو گئی ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہونٹوں سے، پھر ہونٹ سے ایک تبسم ہوتا ہے مسکراہٹ، اس سے پھر مبارک دہن منہ سے، پھر دہن کے اندر زبان سے، پھر دانتوں سے، پھر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے، کلام سے، شاہ رگ سے، ہر چیز کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ آپ دیکھیں کیسی محبت ہے ایک ایک عضو مصطفیٰ سے۔ تو اس شعر میں تبسم پاک کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، جو ان لبوں سے تبسم نکلتا تھا، اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو شہنشاہ سخن کہہ رہے ہیں، اے تبسم غنچہائے دل کی جان، دل کے غنچوں کی جان ہے۔ غنچہ وہ ہوتا ہے جو پھول ابھی بند ہو، دل بھی بند پھول کی طرح ہے۔ غنچہائے دل یعنی میرے دل کی جان، میرے دل کے غنچے اس سے کھل جاتے ہیں۔ میرے آقا کا تبسم وہ تبسم ہے۔ اب عرض کر رہے ہیں، کھل چلیں مرجھائی کلیاں الغیاس، آپ ایسی مدد فرمائیے کہ میری مرجھائی کلیاں کھل اٹھیں، کھل چلیں اور میرے جو بے جان باغ میں جان آ جائے۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ 5 شعر یہاں مکمل ہوئے۔ آئیے مزید 5 شعر آپ طرز میں سنیں، سمجھ نہ آئے تو گھبرائیں نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھا پائیں، میکسیمم سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارا سمجھانے کا انداز کوئی اچھا ہے یا ہم کوئی بہت بڑے ماہر اور بہت بڑے کوئی شعر سمجھنے والے بیٹھے ہیں۔ ہم بھی کوشش کر کے سمجھتے ہیں اور پھر جو سمجھ آتا ہے کچھ کتابیں دیکھ کر، ڈکشنری دیکھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنا ذہن پراپر لگائیں، خود بھی غور کریں، تو مقصد کسی شعر کو سمجھ کر آگے لوگوں کو سمجھا کر کوئی اپنی زبان دانی اور اپنی ذہانت کا سکہ بنوانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان اشعار کو سمجھ کر عشق رسول بڑھتا ہے، محبت رسول بڑھتی ہے۔ اسی ارادے اور اسی نیت کے ساتھ سمجھیں اور اپنے دل کے باغ کو معطر کریں اور اپنے عشق رسول کو بڑھائیں۔ آئیے مزید کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جہاں بلب ہوں آ میری جان الغیاس، ہوتے ہیں کچھ اور سامان الغیاس۔ اے دہن اے چشمہ آب حیات، اے دہن اے چشمہ آب حیات، مر مٹے دے آب حیوان الغیاس، مر مٹے دے آب حیوان الغیاس۔ جاں بلب ہوں آ میری جان الغیاس، در مقصد کے لیے ہوں غرق غم، در مقصد کے لیے ہوں غرق غم، گوہر شاداب دنداں الغیاس، گوہر شاداب دنداں الغیاس۔ جاں بلب ہوں آ میری جان الغیاس، اے زبان پاک کچھ کہہ دے کے ہو، اے زبان پاک کچھ کہہ دے کے ہو، رد بلائے بے زبانہ الغیاس، رد بلائے بے زبانہ الغیاس۔ جاں بلب ہوں آ میری جان الغیاس، اے کلام راحت جان کلیم، اے کلام راحت جان کلیم،
کلمہ گو ہے غم سے نالا الغیاث، کلمہ گو ہے غم سے نالا الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، کام شغ کام بخش کام دل ہوں میں ناکامی سے گریاں الغیاث، ہوں میں ناکامی سے گریاں الغیاث، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ تشریح سنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 5 اشعار طرز میں سماعت کی ہے۔ کلام چل رہا ہے جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ایک ایک عضو پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے استغاثہ اور فریاد کر رہے ہیں۔ اگلے شعر میں جو آپ نے طرز میں سنا، دہن پاک، دہن کہتے ہیں منہ کو، یہ تو ہونٹ ہے، اور جو ٹوٹل اندر کا جو پورا سسٹم ہے یہ منہ مبارک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو منہ مبارک ہے، اس کے اندر جو تھوک مبارک ہے، وہ تھوک ہمارے تھوک کی طرح تھوڑی ہے، وہ تو گویا چشمہ آب حیات ہے۔ اس میں جو تھوک ہے، وہ تھوک تو کھاری کنویں کو میٹھا کرتا ہے، وہ نکلی ہوئی آنکھ لگا دیتا ہے، وہ زخموں کو صحیح کر دیتا ہے، تو وہ ہمارے تھوک کی طرح تھوڑی ہے۔ تو اب اس منہ کی مبارک بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے دہن اے چشمہ آب حیات، مر مٹے دے آب حیواں الغیاث۔ دہن مبارک، منہ مبارک کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ اے چشمہ آب حیات، اے آب حیات کے نکلنے کے چشمے ہیں، آپ تو وہ منہ ہیں، یعنی اس مبارک منہ سے وہ لعاب نکلتا ہے، وہ تھوک مبارک نکلتا ہے کہ جو آب حیات کی طرح ہے، زندگی بخش دیتا ہے۔ آب حیات یعنی زندگی بخشنے والا پانی، یعنی وہ مبارک تھوک۔ کہہ رہے ہیں مر مٹے، ہم مر مٹے۔ جب پانی نہ ہو تو بندہ مر جاتا ہے، اور جب چشمہ مل جائے تو مرنے والا زندہ ہو جاتا ہے، اس کی جان میں جان آتی ہے، مرتا مرتا کھل اٹھتا ہے کہ پانی مل گیا، خوب پانی بھرتا ہے، پیتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مر مٹے، ہم مرنے لگے، دے آب حیواں، ایسا پانی دے کہ جس سے ہم زندہ ہو جائیں۔ آب حیواں، حیواں حیات سے نکلا ہے، یعنی وہ پانی دے کہ جس سے حیات مل جائے، الغیاث، اور ہماری مدد فرما۔ اگلے شعر میں دانت مبارک، ابھی منہ مبارک کے ہی آس پاس پھر رہے ہیں، اب دانت مبارک کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، در مقصد کے لیے ہوں غرق غم، در مقصد کے لیے ہوں غرق غم، گوہر شاداب دنداں الغیاث۔ در مقصد یعنی مقصد کا موتی، در کہتے ہیں موتی کو۔ در مقصد سے یہاں مراد یقیناً ایمان کی حفاظت ہے، اور جو انسان کو مقاصد دیے گئے دنیا میں آنے کے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی رضا چاہ کر اس کو راضی کر کے دنیا سے جانا، یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا گول ہے۔ اسے در مقصد سے تعبیر کیجئے کہ مقصد کے لیے میں غرق غم ہوں، فکر مند ہوں۔ غرق غم یعنی فکر مند۔ جب موتی لینا ہو تو غوطہ خور سمندر میں، دریا میں، تہ میں نیچے جاتا ہے، غرق ہوتا ہے، اندر ڈوبتا ہے، تیراکی کرتا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جو مقاصد ہیں، مجھے جو ملے ہیں، جو گولز ملے ہیں، میں ان کو پانے کے لیے غرق غم ہوں، فکر مند ہوں کہ کس طرح یہ گولز پورے ہوں گے۔ آپ اے مبارک دانت، آپ ایسا کرم کیجئے کہ یہ موتی مجھے بڑی آسانی سے مل جائے۔ گوہر شاداب دنداں، گوہر شاداب دنداں یعنی وہ مبارک دندان، وہ دانت مبارک جو بڑے ہی خوبصورت موتیوں کی طرح ہے۔ گوہر کہتے ہیں موتی کو، شاداب یعنی خوبصورت، خوبصورت موتیوں جیسے دانتوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو خوبصورت موتیوں جیسے ہیں۔ اے دندان مبارک، اے دانت مبارک، الغیاث، میری مدد فرمائیے اور میرے جو فکرے ہیں وہ دور کر دیجئے۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں، اے زبان پاک کچھ کہہ دے کہ ہو رد بلائے بے زبانہ الغیاث۔ اے مبارک زبان کچھ ایسا کہہ دیجئے، آپ میری سفارش میں کچھ ایسا کہہ دیجئے کہ بے زبانوں کی بلا رد ہو جائے۔ رد ہو جانا یعنی ٹل جانا، دور ہو جانا۔ ہم بے زبان، بے زبان یعنی ہماری کوئی زبان نہیں ہے، یعنی ہماری کچھ چلتی نہیں ہے، چلتی تو حضور کی ہے، ہماری کیا چلے، ہم تو بے زبانوں کی طرح ہے، ہماری نہ کوئی آواز ہے، نہ ہماری کوئی مجال ہے، کوئی طاقت ہے کہ آواز نکال سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو یقیناً شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گی، جس کی خود رب نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں آپ ایسا کچھ کہہ دیجئے اے زبان پاک
کہ رد بلائے بے زبانہ ہو جائے اور ہم گناہ گاروں کی بلا دور ہو جائے۔ اگلے شعر میں مبارک زبان سے نکلنے والے کلام، گفتگو اور الفاظ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اے کلام اے راحت جانے کلیم، کلمہ گو ہے غم سے نالا الغیاث۔ اب کلام مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو وہ کلام ہیں کہ جانے کلیم کی بھی آپ راحت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آپ کا کلام سنیں تو خوش ہو جائیں، ایسا میٹھا آپ کا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے نبی کا کلام کتنا میٹھا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے کلام ایسا کرم کر دیجئے کہ یہ کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا جو غم سے نالا ہے، نالا یعنی پریشان، یہ غموں سے پریشان کلمہ گو راحت میں آ جائے۔ آپ تو جانے کلیم کی راحت ہیں، اس گناہ گار کی بھی راحت کا سامان فرما دیجئے۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں، کام شاہ اے کام بخشے کام دل، ہوں میں ناکامی سے گریاں الغیاث۔ اب یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کلام میں ملتے جلتے الفاظ بہت زیادہ ہیں، اور کوشش یہ کی ہے شاعر نے کہ جس چیز کے بارے میں مدد کی درخواست کی جا رہی ہے اسی سے متعلق، اسی سے ملتا جلتا مسئلہ بیان کریں، اور یہ بڑا خوبصورت آہنگ، صوتی مماثلت اور مناسبت پیدا کرتا ہے، جس سے اور خوبصورتی شعر میں بڑھ جاتی ہے۔ کام شاہ، اب یہاں پر دو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ کام کا ایک معنی تو کردار بھی ہے، کردار، شاہ معنی مصطفیٰ کا کردار، کردار مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ یقیناً ایکشنز جو اعضاء سے وارد ہوتے ہیں یہ کردار ہوتا ہے، اور اسے بھی کردار کہا جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر شاہ سے مراد شاہ رگ ہو، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شہ رگ ہے جو منہ سے متصل ہے، اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے کام بخشے کام دل، کام دل یعنی دل کی خواہش، کام بخش یعنی کام پورا کرنے والی، دل کی خواہشات کو پورا کرنے والی وہ شہرگ یا کردار مصطفیٰ، دونوں یہاں پر مراد لیا جا سکتا ہے کہ کردار مصطفیٰ جو کہ لوگوں کے کام بنانے والے ہیں، آپ اس ناکامی سے گریاں بندے کی بھی مدد کیجئے۔ گریاں مانے روتا ہوا، رونے والا، ناکامی کی وجہ سے کہ یہ ناکام ہوتا جا رہا ہے، پریشان ہے اور اس کا کام نہیں بن رہا، ناکامی سے گریاں ہیں، رو رہا ہے، اس کا کام بنائیے، اور الغیاث اس کی مدد فرمائیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا